سننے والے کو میرا آداب و سلام۔ حمزہ کی اچانک واپسی کے بعد گھر جیسے پھر سے سانس لینے لگا تھا۔ حیا کے چہرے پر وہی پرانی چمک لوٹ آئی تھی، مگر اس بار اس میں ایک پختگی بھی شامل تھی۔ فاصلے نے انہیں کمزور نہیں بلکہ ایک دوسرے کا عادی بنا دیا تھا۔ اس رات کھانا جلدی ختم ہو گیا۔ باہر ہلکی سی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، کھڑکی کے پردے ہلکے ہلکے لہرا رہے تھے۔ کمرے میں صرف بیڈ لیمپ کی مدھم روشنی تھی۔ حیا بال کھول کر آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ جب حمزہ پیچھے آ کر رک گیا، اس نے آئینے میں اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اتنی خوبصورت پہلے بھی تھیں یا فاصلے نے نظر بدل دی ہے؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ حیا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نظریں جھکا لیں۔ شاید یقین بڑھ گیا ہے۔ حمزہ اس کے اور قریب آیا۔ اس کی انگلیوں نے آہستہ سے حیا کے بال ایک طرف کیے۔ اس کی سانس اس کی گردن کو چھو رہی تھی۔ لمحہ ساکت ہو گیا۔ مجھے یاد کیا تھا؟ حمزہ نے سرخوشی کی۔ حیا نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہر سانس میں وہ جواب حمزہ کے لیے کافی تھا۔ اس نے اس نرمی سے اپنے قریب کھینچ لیا۔ کوئی جلدی نہیں تھی، کوئی بے صبری نہیں تھی، بس چاہت کا ٹھہرا ہوا سمندر تھا۔ اس کے لب حیا کی پیشانی پر رکے، پھر گالوں پر، پھر اس کے قریب، اتنا قریب کہ دونوں کی سانسیں ایک ہو گئیں۔ حیا کے ہاتھ اس کے کندھوں پر تھے، پھر آہستہ سے اس کے سینے پر آٹ کے۔ اسے اس کی دھڑکن صاف محسوس ہو رہی تھی، تیز مگر پرسکون۔ یہ دھڑکن، حیا نے دھیرے سے کہا، میرے بغیر ادھوری لگتی ہے۔ حمزہ نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دل پر جما دیا۔ یہ ہمیشہ تمہاری تھی، بس تم دیر سے سن پائیں۔ کمرے کی روشنی اور مدھم ہو گئی۔ باہر چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ حمزہ نے اسے آہستہ سے بستر پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی احترام تھا جو پہلی بار تھا، مگر اس بار بے انتہا چاہت بھی شامل تھی۔ حیا نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لے کر قریب کیا۔ اس بار بوسہ پہلے سے زیادہ گہرا تھا، مگر پھر بھی نرمی سے بھرپور، جیسے دونوں ایک دوسرے کو کھونا نہیں، محسوس کرنا چاہتے ہوں۔ وہ رات الفاظ سے زیادہ خاموش لمس کی تھی۔ باہوں کی گرمی، دلوں کی دھڑکن اور ایک دوسرے کے قریب ہونے کا وہ احساس جو صرف سچی محبت میں ملتا ہے۔ کوئی حد پار نہیں ہوگی، مگر ہر حد کے اندر رہ کر بھی وہ ایک دوسرے میں ڈوب گئے۔ کچھ دیر بعد حیا اس کے سینے پر سر رکھے لیٹی تھی۔ اس کی انگلیاں حمزہ کی انگلیوں میں الجھی ہوئی تھیں۔ اگر زندگی ایسے ہی گزرے، اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ حمزہ نے اس کے ماتھے پر بوسہ رکھا۔ زندگی لمحوں سے نہیں بنتی، ساتھ سے بنتی ہے، اور میرا ساتھ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ کھڑکی سے آتی چاندنی ان پر پڑ رہی تھی۔ کمرے میں سکون تھا، گرمی تھی، اور وہ قربت جو صرف جسم کی نہیں، روح کی ہوتی ہے۔ اس رات انہوں نے کوئی وعدہ نہیں کیا، کیونکہ اب وعدوں کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ یقین کافی تھا، اور خاموش لمحوں کی روشنی اب مکمل ہو چکی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ناول نائٹ کو سبسکرائب کیجیے۔ رکھیے اپنا بہت زیادہ خیال۔ کمنٹس کرنا نہ بھولیے۔ کل ملوں گی نئی کہانی کے ساتھ۔ اجازت دیجیے۔
اللہ حافظ.